الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء رواه البخاري وقال أيضا لمعاذ رضي الله تعالى عنه بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم يكن قال أجتهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنما شفاء العي السؤال. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز آج کے جلسے کے صدر محترم مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری، مفتی اعظم مہاراشٹرا دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور بھلائی سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ معروف دراصل کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہو اور اس پر عمل کرنے کو کہا گیا ہو، اسی طریقے سے طبیعت سلیمہ اس کو قبول کرتی ہے۔ اسی طریقے سے منکر اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر ہو اور اس سے رکنے کو کہا گیا ہو، یا طبیعت سلیمہ اس سے رکنے کو کہتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو بہترین امت قرار دیا اور یہ کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کے درمیان معروف کا حکم کرو اور منکر سے روکو۔ یہ فتویٰ بھی دراصل اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے۔ فتویٰ ایک عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے کسی سوال کا جواب دینا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں فتویٰ کہتے ہیں احکام شرعیہ کو بیان کرنا۔ جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے اندر اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولا اخت فلہا نصف ما ترک، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتویٰ دیتا ہے یفتیکم، کہ کلالہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ بے اولاد مرے اور وہ بہن کو چھوڑ جائے علاقی یا اخیافی، تو اس کو اس کی جائیداد سے آدھا حصہ ملے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم شرعی کو بیان کیا اور اس کے لیے فتویٰ لفظ استعمال کیا۔ گویا فتویٰ احکام شرعیہ کے بیان کرنے کو کہتا ہے۔ نیز وہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، لیکن علم کو اس طریقے سے نہیں اٹھائیں گے کہ ان کے دلوں سے علم کو نکال لیں گے، بلکہ
علم کو اس طریقے سے دنیا سے اٹھا لیں گے کہ علماء کو ناپید کر دیں گے، علماء کو ناپید کر دیں گے، ان کی جب موت ہو جائے گی، گزر جائیں گے، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنے رہنما بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم شرعی بیان کرنے کو فتویٰ سے تعبیر کیا ہے۔ نیز اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی شخص ہو بغیر علم کے کسی نے کچھ پوچھا دینی مسئلہ اور اپنے عقل سے جواب دے دیا تو ایک گمراہی ہے، گمراہی اس کے لیے بھی ہے اور جس کو اس نے مسئلہ بتایا اس کے لیے بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص غیر اہل سے فتویٰ پوچھتا ہے، مسائل شریعہ پوچھتا ہے، تو وہ بھی گمراہی والا عمل کر رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، فتویٰ ایک انسانی ضرورت ہے۔ فتویٰ کا نظام اگر بند ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے کہ مفتی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نظر قرآن و حدیث پر گہری ہو، قرآن کریم اور احادیث شریفہ کے اندر غور و خوض کرنے کا مزاج ہو، اور اکابر علماء نے جو فتاوے دیے ہیں اپنے مذاہب کے فتاوے بھی اس کے مستحضر ہوں، ناسخ و منسوخ کا علم ہو کہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، 2 میں متضاد حکم ہے، ان میں سے ایک منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، دوسرے کا حکم برقرار رکھا۔ احادیث شریفہ اس طریقے سے بہت ساری ہیں کہ ایک میں کچھ حکم دیا، دوسرے میں اس کا الٹا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم آیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہو، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جب ہی جانے گا جب زندگی اس میں لگائے گا، جب زندگی اس میں لگا دے گا۔ اور ہر آدمی دین پر عمل کرنے کے لیے اتنا علم تو حاصل نہیں کر سکتا نا، پوری زندگی تو نہیں لگا سکتا نا، اور یہ نظام فطرت کے بھی خلاف ہے کہ اگر ہر شخص اس میں اپنی زندگی لگا دے تو پھر کھیتی کون کرے گا، اناج کہاں سے آئیں گے، دنیا کا تجارتی نظام کیسے چلے گا، اور دنیا کے کاروبار کیسے سنوریں گے؟ وہ بھی انسانی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کی ایک ایسی جماعت ہو، ماہرین علماء کا ایسا گروپ ہو جو شریعت مطہرہ پر گہری نظر رکھنے والے ہوں، قرآن و حدیث کا باریکی سے مطالعہ کرنے والے ہوں، جو لوگوں کو ہر دینی امور کے اندر شرعی رہنمائی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے بھی اس میں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ لوگوں درماندگی کا چارہ اور علاج سوال ہے، کہ آدمی جب کسی مسئلے کے اندر پھنسے، اس کا کوئی حل اس کے سامنے نہ ہو، اس کا نالج اور اس کی معلومات کام نہ کر رہی ہو، تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم کے ساتھ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاننے والوں سے مسئلہ پوچھ لو۔ بزرگوں اور دوستو، فتویٰ انتہائی نازک عمل ہے، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کے متعلق لکھا ہے کہ جو مفتی ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، وہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا نائب بن کر دستخط کرنے والا ہوتا ہے۔ مفتی جب کوئی حکم لکھتا ہے اور اس کے نیچے اپنا دستخط کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نائب کے طور پر یہ دستخط کر رہا ہے، یہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے اللہ کے منشے کے مطابق ہے۔ لہذا اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا بہتان باندھنا ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین اور اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ فتویٰ دینے میں کبھی بھی جرأت نہیں رکھتے تھے، فتویٰ کے اندر جرأت کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہر مفتی اور ہر اہل علم
یہ سمجھتے تھے کہ میرے علاوہ کسی اور سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے. کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں کس طریقے سے بچ جاؤں, کسی اور سے پوچھ لیا جائے. کہ ہر انسان ہر سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا, ہر انسان ہر سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتا, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں وہ سوال اس وقت مستحضر ہی ہوں. اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من افتا عن کل ما سئل فهو مجنون, کہ وہ شخص مجنون ہے جو ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے, ہر فتوے کا جواب فوراً صادر کر دیتا ہے. اس کے لیے اور فکر کی ضرورت پڑتی ہے, قطع نظر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اکابر کا یہ معمول تھا کہ وہ بچتے تھے. جہاں ایک طرف یہ بڑی ذمہ داری ہے اور نازک ذمہ داری ہے, وہیں دوسری طرف چونکہ ایک ناگزیر مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے. اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتویٰ دینا فرض کفایہ ہے, اور اگر پورے علاقے کے اندر کوئی اور دوسرا مفتی نہ ہو کسی مفتی کے علاوہ, تو پھر اس مفتی پر فرض عین ہو جاتا ہے فتویٰ دینا, کہ لوگوں کی رہنمائی کریں. ورنہ پھر کیا ہوگا, جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ لوگ جاہلوں سے مسئلے پوچھنے لگیں گے اور وہ غلط سلط مسئلے بتائیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بزرگوں دوستو, فتویٰ چونکہ انتہائی ایک نازک امر ہے, اسی لیے ہندوستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر یہ معمول ہے کہ فتویٰ کی ذمہ داری صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوں, ذی استعداد ہوں. مدارس کے اندر یہ معمول ہے چنانچہ کہ جب وہ عالم بن جاتے ہیں تو عالم ہونے کے بعد پھر سے ان کا امتحان ہوتا ہے, اور ان میں سے جو استعداد ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ ماہر ہوتے ہیں, انہیں سینکڑوں کی تعداد میں سے چند کو مخصوص کیا جاتا ہے. پھر 1 سال کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو, جس کے اندر اکابر فقہا کے فتاوے پڑھائے جاتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو پڑھایا جاتا ہے, فتاوے کے اصول اور اس کی باریکیوں کو سمجھایا جاتا ہے. پورا 1 سال مشق کرانے کے بعد یہ اجازت دی جاتی ہے فتویٰ صادر کرنے کی, وہ بھی شرط کے ساتھ کہ کسی ماہر علماء, کسی ماہر عالم یا کون مشق مفتیان کرام کی رہنمائی میں فتویٰ صادر کرے. بزرگوں دوستو, فتویٰ دینا اتنا نازک امر ہے کہ اصول فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی اگر نارمل کنڈیشن میں نہ ہو تو فتویٰ دینے کی ان کو اجازت نہیں. مثلا لکھا ہے کہ اگر مفتی غصے کی حالت میں ہو, غم کی حالت میں ہو, پیاس کی حالت میں ہو, بھوک کی حالت میں ہو, بہت زیادہ غم لاحق ہو, یا اسی طریقے سے بہت زیادہ خوشی اس وقت ان کے اندر ہو کسی امر کے کسی چیز کے بارے میں, یا اسی طریقے سے کسی سخت بیماری سے جوجھ رہے ہو, تو ایسے مفتی کے لیے ایسی حالت میں فتویٰ دینے کی قطعی اجازت نہیں. فتویٰ دینا اتنا اہم کام ہے کہ فتویٰ کو تمام طرح کے غلط کاموں سے دور رکھنے کے لیے اصول فتاوے کے اندر مختلف طرح کے سخت شرائط موجود ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مفتی چاہے کتنا بھی تنگ دست ہو, فتویٰ دے کر فتوے کا عوض اس کی فیس اور چارج نہیں لے سکتا. زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ یا کسی ادارے کی طرف سے اگر سیلری ہو تو صرف وہ لے سکتا ہے, اور اگر کوئی دوسرا ذرائع معاش ہو ان کے پاس, کوئی دوسرا ذریعہ معاش ان کے پاس ہو, تو پھر سیلری اور تنخواہ لینے کو بھی منع کیا ہے. بزرگوں اور دوستو, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بننا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نیابت کر کے جواب لکھا جاتا ہے. اسی لیے فتوے کو ہر طرح کی شبہات اور رشوت کے شبہات سے بھی دور رکھا گیا. بزرگوں اور دوستو, فتویٰ کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فتویٰ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فتویٰ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفتی الثقلین, دنیا کے سب سے بڑے مفتی اور سب سے پہلے مفتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد ابتدائی اسلام میں کم تھی, تو لوگ
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل میں رجوع کیا کرتے تھے. لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مدینے سے بڑھ کر دیگر شہروں میں اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مفتی اور قاضی بنا کر بھیجا. چنانچہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور بھیجتے ہوئے آپ نے مختلف طرح کی نصیحتیں کی، اور آخر میں یہ کہا کہ بِمَ تَقْضِي، کہ اے معاذ تم یمن جا رہے ہو لیکن تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بِکِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرو. پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر کوئی حکم اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا بسنت رسول اللہ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں سے فیصلہ کروں گا. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہو، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد، اجتہاد کروں گا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھوں گا اور ان کے اصولوں سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا، اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی، تمام تعریف اس ذات باری کے لیے ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی. اس حدیث شریف سے یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اچھی طریقے سے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں مل جائے، واضح طور پر مل جائے، یہ ممکن نہیں. یہ آج کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. آج جبکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1450 سال سے زیادہ ہو گئے، دنیا کتنی بدل چکی ہے، تجارت و معیشت کے کتنے نئے طریقے دنیا میں آ گئے، علاج معالجے اور انسانی حفاظت کے کتنے طریقے دنیا میں آ گئے، نیو ٹیکنالوجیز اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہر چیز کا نیا طریقہ وجود میں آ گیا. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہر مسئلے کا واضح قرآن و حدیث کے اندر مل جائے؟ اس وقت میں کیا کریں گے؟ اسی لیے مفتی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مفتی کا مجتہد ہونا بھی ضروری ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان نئے مسائل کا حل تلاش کر سکیں، ان اصولوں کی روشنی میں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے مفتی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جرأت والے ہوں. جرأت والے ان کے اندر بیجا مروت نہ ہو کہ بسا اوقات ایسے مسائل آتے ہیں کہ جو مستفتی ہوتے ہیں وہ بہت ساری پریشانی میں ہوتے ہیں، جو فیصلہ شریعت کا ہے بظاہر اس کے لیے بہت مشکل ہے. اگر باہمت نہیں ہوگا مفتی، جری نہیں ہوگا، تو بہت ممکن ہے کہ ان کی مروت میں غلط فیصلہ ثابت کر دے. اس لیے قوی اور طاقتور دل والے کے لیے ہی مفتی بننا جائز ہے. بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 6 بڑے صحابی تھے جو اکثر فتوے دیا کرتے تھے. ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں مہاجر صحابہ ہیں اور 3 انصار صحابہ ہیں. ان میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ 6 صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقے میں ان کو بھیجا تو وہاں پر جا کر شرعی حد لوگوں کو بتلائے. بلکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر بھی فتویٰ دیا کرتے تھے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو اس فتوے کی مکمل ذمہ داری، احکام شریعہ بتلانے کی مکمل ذمہ داری صحابہ اکرام پر آئی. چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ فتویٰ دینا انتہائی مشکل اور انتہائی نازک کام ہے، اس لیے تمام اصحاب نے، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتویٰ دینے کی قطعاً کوشش نہیں کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے ان کی تعداد صرف اور صرف 130 یا کچھ ہے، جبکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں ہے. ان میں سے بھی جو اکثر فتویٰ دیا کرتے تھے، زیادہ فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ صرف 7 ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 7 صحابہ ہیں جو مکثرین فی الفتاوی ہیں، جو فتاوی دیا کرتے تھے. بزرگوں اور دوستو، وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات ایک آخری پیغام کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں میڈیا نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اسلام کو کہ وہ اسلام کو بدنام کریں. اسی لیے آپ بارہا دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی فتویٰ کسی دارالفتہ سے عورتوں کے حقوق سے متعلق یا شرعی پردے کے متعلق، حرمت مساحرت کے متعلق اس طرح کے فتوے شائع ہوتے ہیں اور وہ فوراً ان کو لے کر کبھی ٹرانسلیشن کے نام پر، کبھی ترجمہ کے نام پر اور کبھی اختصار اور شارٹ کرنے کے نام پر اس پہ تبدیلی کر کے، تحریف کر کے اخباروں کے ہیڈ لائن بناتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے دارالفتہ. یہ اس طرح کے مسائل دیتے ہیں جو مسلمانوں کو ایسی رہنمائی کرتے ہیں. اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی بہت سارے وہ جو اپنے آپ کو روشن خیال سے جانے جاتے ہیں، اس میں پہلے ہی کود پڑتے ہیں اور جیسے ہی کوئی بیان آیا، فتوے کی کوئی خبر چھپی، دھڑا دھڑ مفتیوں پر تان، قرآن کریم اور احکام شریعہ پر تان شروع کر دیتے ہیں. بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے اس بارے میں ہمیں ہدایت دی تھی، ہمیں کیا اس کا پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. کبھی ایسا نہ ہو کہ تم غلط فہمی کے شکار ہو کر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو. بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم نے کیا کہا؟ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. لیکن جب کوئی وہی خبر کافر لے کر آئے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اور سمپل کافر ہی نہیں، جب کوئی خبر معاند اسلام، دشمن اسلام کافر لے کر آئے تو پھر کیا اسلام کا حکم ہوگا؟ کیا اس وقت تحقیق کا حکم نہیں ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ جب کوئی حکم یا کوئی ایسا فتویٰ اخبار کی زینت بنتا ہے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں اور جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد کچھ بولنے کی ہمت کریں. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی وضاحت ہوتی ہے دارالفتہ کی طرف سے تو وہ لوگ جو پھٹافٹ بیانات دے رہے تھے وہ معذرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. بزرگوں اور دوستو، فتویٰ کوئی مفتی کی ذاتی رائے نہیں، ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فتویٰ قرآن و حدیث سے کوئی الگ چیز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ خود ہی تو انصاف کیجئے. اگر کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کیا میں بے وضو نماز پڑھ سکتا ہوں، مفتی کہتا ہے کہ نہیں، بغیر وضو کے قطعاً نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو لازم ہے نماز کے لیے، تو کیا یہ مفتی کی ذاتی رائے ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کی رائے ہے. بزرگوں اور دوستو، فتویٰ احکام شریعہ کو بیان کرنے کو کہتے ہیں. فتویٰ پر یقین رکھنا، فتویٰ کو ماننا واجب العمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو احکام شریعہ کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.